ہر لفظ یا ہر ایک حرف جو انسانی زندگی میں اس کے سامنے آ کر ایک شکل یا ہیئت واضح کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک پیغام کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہر لفظ یا ہر ایک حرف جو انسانی زندگی میں اس کے سامنے آ کر ایک شکل یا ہیئت واضح کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک پیغام کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو معزز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ان الفاظ کی مناسبت سے ہی جاری و ساری ہے، اور آج کا جو موضوع وہ ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی نظم آدمی، اس کا تجزیاتی مطالعہ، اس کا تحقیقی نقطہ نظر آج ہم مل کر جاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظ آدم سے ہی لفظ آدمی مشابہت رکھتا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیکن آج کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس بات کو کردار کے لحاظ سے اگر مانا جائے تو یہ دنیا اس ابدی زندگی کی شناخت اپنے کردار اور بولنے والے لفظ کے مابین تعلق کی بنا پر کر سکتی ہے۔ یعنی اب آدمی لفظ کی شناخت دیکھ لیں تو ہمارے ہاں سوچ بدل گئی ہے، معیار بدل گیا ہے، طرز زندگی بدل گئی ہے، ماضی اور حال ان کا فرق واضح ہو گیا ہے۔ اس فرق اور تضاد اور تمیز کو ضمیر جعفری کی جو قلم نگاری ہے وہ آدمی کی نظم کے عنوان سے ہمیں بتاتی ہے۔ یعنی وہ اس نظم کے اندر ماضی اور حال کے مابین اس فرق کو جو اس خیال، سوچ، تصور کی بنا پر ہمارے سامنے اس لفظ کو بدلنے، اس سوچ کو بدلنے یا اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی بنیاد پر قائم ہے۔ وہ ماضی کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں کہ ماضی والے جو آدمی تھے وہ علم والے تھے، موجودہ دور میں صرف پیسہ، بنگلہ اور گاڑی صرف اس اعتبار سے آدمی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس بات کو تضاد کے نقطہ نظر دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ماضی کے اندر درد دل رکھنے والے آدمی تھے، جو آدم کی اولاد آدمی تھی وہ درد دل رکھتے تھے، ان کے ہاں محبت کا عنصر پایا جاتا تھا، بھائی چارے کو فروغ وہ آدمی دیتے تھے، پر آج جو ہیں وہ دوسروں کو حقیر، کمتر یا بے عزت کرنے والے کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ پھر ماضی کے وہ بتاتا ہے کہ ماضی کے اندر احساس نام کی کچھ چیز اس کے اندر موجود تھی، اصلاح کا نقطہ نظر واضح تھا، خوف خدا والے آدمی تھے، مگر آج دولت ہے، تکبر ہے، حقارت کی نگاہ ہے، وہ آدمی ہمیں ہر طرف ملتا ہے۔ اب وہ اس کو انداز شاعرانہ طور پہ بتاتے ہیں کہ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ اب ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں وہ بالکل بجا اور درست ثابت ہوتی ہے، بلکہ ان دنوں راحت فتح علی خان کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، تو وہ راحت فتح علی خان کا واقعہ بھی بالکل وہی کہ آج کل زر، کسر اور کار یہی چیز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اگلے کو حقارت اور حقیر جانا یہ چیز ہے۔ یعنی گلی محلے میں دیکھ لیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، آج یہ ساری صورتحال صرف زر، زن اور زمین ان تینوں کی ارد گرد ہوتی ہے، اور آج کا جو آدمی اسی چیز کو فوقیت دیتا ملتا ہے۔ یعنی شہروں کے شہر بھرے پڑے ہیں، مطلب ریاستیں، گھر، گلیاں، لوگ ہر طرف آپ کو بھرے ہوئے ملتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں، پر براہ راست اپنی اصلیت سے ناواقف ہے۔ تو یہی چیز کہ چودھری ہیں پر چودھری ہے نہیں، یعنی بت ہیں، جان نہیں، اولاد آدم ہے پر اس کے اندر اولاد آدم والا احساس نہیں ہے۔ تو اس بری ہوئی آبادیوں کو وہ بتاتے ہیں کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب ہے، کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ اب اس میں بھی دیکھیں وہی ذہنی فطور، بیماری
جو انسان کے نفرت کی صورت میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں کے اندر موجود ہے، لبوں پر الفاظ کے مجسم ہونے کی صورت میں یا کانوں سے سنائی دینے کی صورت میں معذوری کا شکار ہو چکی ہے، اور وہ آدمی نہیں رہا جو ماضی میں تھا۔ یہی تضاد ضمیر جعفری کی قلم نگاری بتاتی ہے۔ یعنی آج کل یہ جو چیز ہمارے ہیں صرف میک اپ، ظاہری دکھاوا، ظاہری زیبائش، دھوکہ اور محدودیت یعنی لمیٹڈ چیزیں ہمیں یہاں پر ملتی ہیں، جو زوال، غرور کو سطحی کردار، قدرتی بنائی ہوئی چیز میں بگاڑ کی عکاسی کے طور پر ملتی ہیں۔ یعنی اب دیکھیں اتنے سمارٹ اوقات سے گر چکے ہیں یہ لوگ، معاشرے میں ان کا مقام ہی الگ اور تھلگ ہے۔ اب اس چیز کو دیکھیں جو ان کا کردار ظاہری دکھاوے اور ظاہری پینٹ یعنی بیوٹی پارلر کے بیوٹی کا جو منظر ہے اس کو وہ بتاتے ہیں کہ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا ترادار آدمی۔ اب وہ گانا بھی انڈیا کا بڑا مشہور لاکھ 28 کڑی کا، اب وہی چیز ہے کہ پاپولیرٹی دیکھ لے اور اس کی عکاسی اس معاشرے میں رہنے والوں کی دیکھ لے تو اتنے سمارٹ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی اوقات سے ہی گر چکے ہیں۔ اور آج دیکھیں تو وہ اب یہ جو چیز ہے نا اس کو سنوارنے میں تو مطلب کہ یہ قدرت کی بنائی ہوئی چیز میں بگاڑ پیدا کرنے کا جو ماضی اور حال کے تضاد کی تصویر کشی کے طور پہ۔ اب باتوں سے جو ہم نے مدجہ بالا کی ہیں، ان باتوں سے کیا ہے زندگی کیا ہے شرمانے لگ چکی ہے۔ اب زندگی کیا ہے وہ دور ہو چکی ہے، زندگی نے کنارہ کشی کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ہی ان کو شناخت دی، میں نے ان کو شباہت دی، میں نے ان کو شکل دی اور یہ میرے ہی خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ اس کے شرمانہ ہو گئی ہے۔ یعنی زندگی کہیں منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ بات ہمیں کہہ جا رہی ہے کہ افسوس کا اظہار، ندامت ہو چکی ہے، زندگی نے ہم سے کنارہ کشی کر لی ہے، وہ اجنبی ہو چکی ہے۔ بیگانے پن کا جو لبادہ ہم نے اوڑھ لیا ہوا ہے اس میں جس نے پہچان دی تھی اب اسی سے کیا ہے ناواقف ہو چکے ہیں۔ یعنی زندگی سے ناواقف ہونے کا دیکھیں کہ زندگی نیچے کہیں منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ ضمیر جعفری صاحب لکھتے ہیں کہ زندگی نیچے کہیں منہ ہی دیکھتی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آ گیا۔ تو یہی چیز، یہی انداز، یہی ہمیں وہ معیار، آج ہم معیار کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو میرے معیار کا ہی نہیں ہے، میرے سٹینڈرڈ کا ہی ہے۔ بھائی تیرا معیار بھی وہی مٹی ہے، تو بھی اس مٹی سے بنا، تو ہی وہی آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، اور وہ بھی ہے اگر ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر فرق ہے جو کہ ہم نے زر، زن اور زمین کی صورت میں بنا لیا۔ یہی کہتے ہیں اب یہ جو کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کافر ہے، یعنی جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے۔ یعنی تقاریر میں دیکھیں، تحاریر میں دیکھیں، دونوں اعتبار سے یہی لوگ بتاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اگر ان کو امریکہ کا ویزا مل جائے تو پہلے جہار میں سوار ہونے کے لیے وہاں پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تضاد ماضی اور حال کے ہیں۔ تو اب اس چیز کو دیکھیں، یہ جو امریکہ کی وہ آواز کہتے ہیں کہ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوکینوس کے پار، اب وہاں پہ جا کے گرے گا۔ اور یہی لوگ جو آج تضاداتی کردار کے مالک ہیں، ظاہری اور ہیں اور بناوٹی اور ہیں، باطنی اور ہیں، اور یہ سارے تضاد آج ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور حکمت اور دانائی یہی چیز ہے۔ اب ان کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ حکمت اور دانائی کی۔ تو اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ تو معزز طلبہ، عزیز سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا مؤثر موضوع جو آج کے مرد کی، آج کے اولاد آدم کی عکاسی کرتی جو ماضی اور حال کے تضاد کے اعتبار سے ہے۔ آپ کی کوئی رائے ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔